ورسوله الكريم. اسوہ حسنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، اور جس کو امت نے سامنے رکھ کر اس پر عمل کریں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی جو امت کے لیے نمونہ ہے، اور امت آپ علیہ السلام کی نقل اتارنا چاہے تو جو اس سلسلے میں باتیں ہیں اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اسوہ حسنہ میں ہم ذکر کر رہے ہیں اسلامی حقوق، یعنی کسی بندے کے ذمے پر کتنے قسم کے حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے، اس حوالے سے بات چل رہی۔ یہ آپ نے دیکھا مختلف حقوق ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ میں اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، اور حقوق العباد میں اپنا نفس، خاندان میں والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائی بہن، رشتہ دار، اور پھر انسان، اس میں پڑوسی، مسلمان، کافر، اور پھر عام مخلوق کے حقوق۔ تو یہ حقوق کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ حقوق اللہ کا بیان ہو چکا ہے، نفس کے حقوق کا بیان ہو چکا ہے، خاندان میں یہ سب حقوق بیان ہو چکے ہیں۔ آج انسان میں مسلمانوں کے حقوق پر بات شروع کرتے ہیں۔ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سلام کا جواب دینا، سلام اور اس کا جواب، اس حوالے سے آج بات ہے۔ لیکن سلام کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو ہے کہ سلام کا حکم کیا ہے، دوسری بات ہے سلام کے الفاظ کیا ہے، تیسری بات سلام کے آداب اور مسائل کیا ہیں، چوتھی بات سلام کے حوالے سے ایک ضابطہ اور قانون، اور پانچویں بات سلام کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں چل رہی ہیں، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں سلام کے حوالے سے، ان کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن سلام کا حکم یہ ہے کہ سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب۔ یعنی اگر ہم گزر رہے ہیں اور دو آدمی آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو سلام میں پہل کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے آپ پر سلام کر دیا تو اب آپ کو جواب دینا ضروری ہو گیا ہے۔ السلام علیکم کہہ دیا، آپ کو جواب دینا بھی واجب ہے، وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، آگے دوسرے الفاظ بھی ہیں۔ تو سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب۔ فضیلت سلام کرنے والے کے لیے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہ ہم بات حضرات سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ کتنی بہترین دعا ہوگی۔ اور سامنے سے اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت۔ یہ تو ہیں ٹھیک الفاظ۔ اب ہم کیا غلط بولتے ہیں دیکھیں، یہ آگے بات آتی ہے۔ اب سلام کے آداب اور مسائل پر بات۔ ایک ہے مجلس میں سلام کے آداب کیا؟ اگر آپ کی مجلس لگی ہو مثلا بہت بڑی یا چھوٹی، کمرے میں لوگ بیٹھے، سلام کا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے کوئی آ جائے تو سلام کر کے سلام کرے اور ایک طرف بیٹھ جائے۔ اب بات چل رہی ہے، لوگ آ کر کے سلام اور پھر ہر ایک سے ہاتھ ملانا شروع کریں۔ اب وہ مجلس ساری درہم برہم ہو جاتی، اس میں اگر کوئی بات چل رہی ہے وہ بات بھی خراب ہو جاتی۔ اس لیے جب مجلس میں آ جائیں تو السلام علیکم کہہ کر ایک طرف بیٹھ جائیں۔ سلام اصل میں زبان سے ہوتا ہے، ہاتھ ملانا
یہ اس کی تکمیل کے لیے. اگر ہاتھ کسی نے نہیں ملایا تو بھی سلام ہوگی، اور سلام ملایا اور زبان سے کچھ نہیں کہا تو سلام نہیں ہوگا. اس لیے زبان سے کہنا چاہیے. مجلس میں آ جائیں السلام علیکم، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ویسے السلام علیکم کہہ دیا اور ایک طرف بیٹھ کے ہاتھ ملانے کا موقع دیکھنا چاہیے. اب یہ موقع ہے ہاتھ ملانے کا، یعنی بات چل رہی ہے، بات کو چلنے دو. السلام سلام کہہ دیے. مجلس میں سے ایک آدمی جواب دے دے، سب کو کہنے کی ضرورت نہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اور جب اس نے سلام کیا مجلس میں ایک آدمی جواب دے دے بات ہو. اگر پوری ایک جماعت آ گئی مجلس میں 10 آدمیوں کی 5 آدمیوں کی، اس میں بھی ایک سلام کر دے. سب کو ضرورت نہیں کہ بولے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. ایک آدمی اس میں سلام کر دے اور یہاں سے ایک آدمی اس کو جواب دے. یہ مجلس کے اندر سلام کا طریقہ. دوسری بات ہے گھر میں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہونا چاہیے. گھر کے اندر کوئی ہے تب تو کہنا چاہیے السلام علیکم. اور اگر گھر میں کوئی نہیں، خالی گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ یوں کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. خالی گھر میں بھی بغیر سلام کے داخل نہیں. سلام کے بغیر جب داخل ہوتے ہیں تو سلام کی شیطان سے داخل ہو جاتے ہیں. اس کی عادت ہونی چاہیے حضرات، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، سب کو جب بھی داخل ہو گھر میں قدم رکھا السلام. اور حضرات گھر کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں 4 دیواری میں کمرہ، ایک گھر کے اندر 3 کمرے ہیں. آپ ایک کمرے سے دوسرے میں گئے السلام علیکم، اس سے ایک اور کمرے میں گئے السلام، اور جیسے داخل ہو تو السلام علیکم. یہ گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ، سلام کر کے داخل ہونا چاہیے. دور سے سلام کرتے ہیں یہ اہم بات. ایک آدمی ہے دور وہاں پر اور میری آواز اس کو نہیں جائے گی اور نہ مجھ کو اس کی آواز آئے گی، لیکن میں دور سے اس کو سلام کرتا ہوں تو حضرات ہاتھ تو صرف اس کو بتانے کے لیے کہ میں سلام کر رہا ہوں، ورنہ زبان سے کہنا پڑے گا السلام علیکم السلام علیکم. وہاں سے کہے علیکم. تو یہ ہاتھ صرف اشارے کے لیے کہ دور کے لیے، اور کوئی طریقہ نہیں. ورنہ یہاں بھی زبان سلام سے. اب صرف ہاتھ اٹھاتا، ادھر سے صرف ہاتھ اٹھائے، وہاں سے صرف ہاتھ اٹھایا، یہ سلام نہیں ہوا. دور سے بھی آپ سلام کریں گے تو زبان سے. یہ طے شدہ بات ہے کہ سلام کہیں سے بھی ہو زبان سے آپ کو کہنا پڑے گا. سلام نام ہے ان الفاظ کا جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اس کا نام. اب دور ہونے کی وجہ سے اشارے کے طور پر ہاتھ اٹھا، اس لیے صرف ہاتھ کے اشارے پر اکتفا نہیں ہوگا، زبان سے کہنا پڑے گا السلام علیکم. غائب آدمی کو سلام کرتے ہیں کیسے؟ ایک صاحب جا رہے ہیں اور وہ کہیں جائیں گے، آپ ان کو کہتے ہیں فلانے کو میرا سلام کہتے، تو وہ جواب جب دیں گے، جب ان کو سلام آپ کا پہنچے گا تو وہ جواب میں کہے وعلیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اور ان پر بھی سلام. یہ دور غائب آدمی کو سلام کرنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد فون پہ بات ہوتی ہے. جب فون پہ بات ہوتی ہے ہم لوگوں کی ابتدا اور ہماری گفتگو کا آغاز سلام سے ہو. یہ تو اس لیے جتنے الفاظ مروج الفاظ ہیلو یا اور کوئی الفاظ، سب سے پہلے السلام علیکم، ان کا السلام علیکم السلام، بعد میں ساری باتیں. ایک اور بات جو حضرات نہایت اہم ہے اور وہ گھر کے حوالے سے دوبارہ کرتا ہوں میں، کہیں بھی جائیں گے کسی کے گھر پر آپ، قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر یہ بات بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا کسی اور کے گھر میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو. اجازت لے کر جاؤ. نہایت اہم بات ہے اور ہمارے دین کے اندر انتہائی اہم، اور ہم لوگوں کو اس کا کوئی زیادہ احساس. اس لیے کسی گھر میں جائیں تو اجازت، کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو اجازت. اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اجازت نہ ہو تو برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں.
اجازت لینے کا کیا طریقہ؟ اگر سامنے بات سے دروازہ کھٹکھٹا، السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ وہ پوچھیں کون؟ تو میں کون ہے؟ میں تو ہر آدمی، نام لینا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح ایک صاحب نے دروازہ کھٹکھٹا، آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں، اور میں کون؟ نام لے لو۔ صاف طور پر حضرات کی بعض تکلفات ہماری زندگی کو وہ مشکل بنا دیتے اور ہم ایک دوسرے کے لحاظ میں مشکل میں پڑ جاتے۔ صاف دین، دروازہ کھٹکھٹائے، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اچانک اپنے گھر میں نہیں جانے چاہیے۔ حضرات آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر والوں، وہاں بھی آپ کو فوراً اچانک نہیں داخل ہونا چاہیے اور ان کو یہ اطلاع کرنی چاہیے کہ میں آیا، دروازہ کھٹکھٹا دوں، یا کم از کم خان سے تا اطلاع ہو جائے۔ معلوم نہیں انسان کس حالت میں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں میرے اوپر کسی کی نظر پڑے۔ تو یہ سب معاشرت کے آداب، کا گھر میں جائیں اجازت لے کر، دروازہ کھٹکھٹا، کسی اور کے پاس تو بھی یہ بات، فون پر ہو جائے تو بھی مسئلہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مختلف حالات میں سلام کے آداب یہ ہیں کہ اگر ایک آدمی کھڑا ہے، ایک بیٹھا ہے، تو کھڑا ہونے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل کو سلام کرے، تھوڑے زیادہ کو سلام۔ یہ آداب ہیں سلام کی، مختلف حالات۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے، غیر مسلم کو سلام کس طرح کریں۔ غیر مسلم کو تو سلام تو ہے سلامتی کا لفظ، تو غیر مسلم کو تو سلام نہیں۔ ہاں اس نے سلام کیا تو آپ جواب میں کہیں گے وعلیکم وعلیکم۔ حضرات اس میں بعض لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوگا، کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین میں جو بتایا گیا ہے ہم کو اس طریقے پر چلیں۔ اگر ہم ایک خاص لفظ استعمال نہیں کرتے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ہم کسی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں کرتے، ہم کو اخلاق کا حکم ہے، لیکن ہم کو ایک لفظ ہے جو ہم کو خاص جگہ میں استعمال کرنا ہے، ہمارے دین نے ہم پابندی استعمال کرتے ہیں، اس میں کسی کو تو کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ تو السلام علیکم ٹھیک الفاظ ہو گئے، وعلیکم السلام، اور یہ سلام کے حوالے سے مختلف آداب ہو۔ سلام کے حوالے سے ایک ضابطہ ہے، حضرات ہر جگہ سلام نہیں ہوتا۔ تین باتیں، اگر کوئی آدمی نیکی کے کام میں مصروف تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی دعا کر رہا ہے، ایک آدمی ذکر میں مصروف، صحیح؟ یا کوئی نیکی کی مجلس چل رہی ہے، کوئی سبق چل رہا ہے، یا کوئی نیکی کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان سب موقعوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے آ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی گناہ میں مصروف ہے تو بھی گناہ میں مشغول انسان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی گناہ کے۔ وہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں۔ تیسری بات، کسی بشری تقاضے میں، کسی انسانی ضرورت، مطلب ایک انسان کھانا کھا رہا، ایک انسان قضائے حاجت میں بیٹھا ہو، یہ بشری تقاضے۔ بشری تقاضوں میں جب کوئی انسان مصروف ہو، مشغول ہو، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی وضو کر رہا تو سلام نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ سلام کے حوالے سے جو غلطیاں پائی جاتی، یہ ہے نوٹ کرنے کی بات ہے، ذرا انتہائی اہم۔ یہ غلطیاں دو قسم پر ہیں، ایک ہے لفظی غلطیاں اور ایک ہے عملی غلطیاں۔ لفظی غلطیاں کیا؟ کہ سلام کا جو لفظ ہے اس کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اور عملی کیا غلطیاں ہیں کہ سلام کا جو عمل ہوتا ہے اس میں غلطیاں، دونوں ذکر۔ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں السلام علیکم، السلام علیکم غلط ہے، السلام علیکم غلط ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، حضرات یہ سب چل رہا ہے، رواج ہو گیا، بعض جگہ فیشن ہو گیا،
سمجھتے ہیں شاید یہ بہت زیادہ ایک مہذب طریقہ ہے، غلط ہے۔ سلام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو ٹھیک سیکھنا چاہیے، ہر بات سیکھنے کی ہے۔ اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہم کو سیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ شام کے موت کو کہتے، شام موت کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم، تم پر موت، بہت دعا دی۔ السلام علیکم، تم پر موت، یہ سب الفاظ میں۔ السلام علیکم حضرات بھی دیکھیں گے تو عربی کا لفظ ہی نہیں، یہ نون غنہ اس میں آ گیا، نون غنہ تو عربی میں ہے بھی نہیں، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں، السلام علیکم۔ اس لیے سلام بالکل صاف طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صاف آگے۔ اب عملی غلطیاں صرف مصافحہ کریں، دیکھتے ہیں بہت سے حضرات صرف ہاتھ ملاتے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے، خاموش بس ہاتھ ملا، تو ہاتھ ملانا تو کچھ بھی نہیں، یہ تو مکمل کرنے کے لیے تھا، ورنہ اصل تو زبان سے کہنا ہے ایک لفظ السلام علیکم۔ تو صرف ہاتھ سے ہاتھ ملانے پر مصافحہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، زبان سے ساتھ کہنا۔ مصافحہ کرنے لوگ ہاتھ بھی پتہ نہیں کس انداز میں ملاتے ہیں، کوئی کس انداز میں ملا رہا ہے، کوئی کس انداز میں ملا رہا ہے۔ بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ مصافحہ ہے بالیدین، دونوں ہاتھ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائی اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا، باب المصافحہ بالیدین۔ تو مصافحہ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اب تھوڑا سا ہاتھ دے دیتے ہیں یا ایک ہاتھ دیتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے مصافحہ، صرف اشارے پر اکتفا کرو۔ اشارہ یہ یوں ہاتھ سلام کرنا، ہاتھ کے انگلیوں سے یا ہتھیلی سے سلامی، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، ہمارا سلام زبان سے السلام علیکم، اس لیے صرف اشارے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک خاص جو غلطی ہے کہ صرف پہچان والے کو سلام کر، سلام عام رات ہمارے معاشرے کے اندر سلام عام نہیں، یوں گزرتے جاتے ہیں چپ چپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو، اور فرمایا کہ میں تم کو محبت کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام عام کرو۔ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم صحیح مومن نہ بن جاؤ، اور صحیح مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور پھر میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے، سلام عام۔ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، سلام عام۔ ارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے ساتھ مل رہے ہیں، بس سلام، جتنا سلام ہوگا۔ ہمارے جو معاشرے میں چل رہا، جو نفرتیں چل رہی ہیں، ہر ایک کو دوسرے سے مختلف ناموں پر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے لوگ، اس کا ایک نسخہ اس محبت کو پیدا کرنے کا ایک یہی ہے کہ سلام عام۔ آخر میں جو بات بیان ہو بھی گئی آپ کے سامنے کہ مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو مجلس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ کہاں سلام کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں سلام کر کے ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ اب مثلاً یہ مجلس چل رہی ہے، ذرا اب ایک دین کی بات چل رہی ہے، ایک سیکھنے کی بات چل رہی ہے، تعلیم کا ماحول ہے، اب ایک آدمی اس میں داخل ہو کر زور سے کہ السلام علیکم، تو اس کو کون جواب دے گا؟ لوگ تو یہاں مصروف ہیں، اس کو سلام کرنا نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح کی مجلس میں ہو اور کوئی مجلس کو سلام کرے تو پھر ہاتھ ملانے کی ضرورت، بس سلام کر کے ایک طرف بیٹھ جائے۔ یہ سلام کے حوالے سے کچھ آداب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا۔ جی نامحرم کو سلام نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے،
پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرما، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالی رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔